بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سر سعید اکیڈمی۔ سب سے پہلے تو آپ کو پینسل ٹھیک سے پکڑنی ہے، جیسا کہ میں نے اپنے پہلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا کہ بڑی انگلی کے ناخن کی کنارے کے پاس ہم نے پینسل کو رکھنا ہے اور دوسری طرف سے انگوٹھے سے اس پینسل کو پکڑنا ہے، اور شہادت کی انگلی کو ہم ویسے ہی اس کے اوپر یوں رکھ لیں گے، اور یہ جو دو انگلیاں ہیں انہیں ہم اپنے ہاتھ کے سہارے کے لیے استعمال کریں گے، یعنی ہمارے ہاتھ کا جو وزن ہے وہ ان انگلیوں پر آ کر ٹھہرے گا، اور یوں پینسل کی نوک پر ہمارے ہاتھ کا وزن نہیں پڑے گا، جس سے ہماری پینسل آسانی سے حرکت کر سکے گی اور ہماری لکھائی نیچے دوسرے پیجز تک نہیں منتقل ہوگی۔ اور یہ کہ آپ نے اپنا ہاتھ اسٹریس نہیں رکھنا بلکہ نرم رکھنا ہے، تاکہ زیادہ لکھنے کے بعد آپ کا ہاتھ تھکے نہیں۔ اب میں آپ کو پینسلز کے متعلق کچھ بیسک نالج دینا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں کہ ہر پینسل پر ایک خاص نمبر مینشن ہوتا ہے اس حصے پر، جیسے یہ ہے 2.5 HB، 2.5 HB کی پینسل کہلائے گی۔ اس نمبر سے مراد اس کے سکے کی سختی یا اس کی ڈارکنیس مراد ہوتی ہے کہ یہ کتنا ڈارک لکھے گی یا لائٹ لکھے گی، اس کے سکے کی سیاہی جو ہے وہ کتنی ہوگی، اس کا ہمیں اس نمبر سے پتہ چلتا ہے۔ تو اب ایک اور پینسل دیکھیں یہاں اس پینسل پر 2B لکھا ہوا ہے، یعنی یہ پینسل 2B کی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں بھی اس کے ہیڈ پر یہ مینشن ہے کہ یہ پینسل 2B کی ہے۔ تو اس طرح مختلف پینسلز کے اوپر یہاں جو لکھا ہوتا ہے ان کا نمبر، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پینسل کا سکہ کتنا ہارڈ ہوگا یا کتنا یہ زیادہ ڈارک لکھے گی یا لائٹ لکھے گی۔ تو اب ایک چارٹ کی مدد سے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ کون سی پینسل زیادہ ڈارک لکھتی ہے اور کون سی پینسل لائٹ لکھتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ ایک چارٹ ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو EE کی پینسل ہوگی اس کا سکہ سب سے زیادہ ڈارک لکھے گا، اور پھر EB کی پینسل کا سکہ اس سے کم ڈارک ہوگا، 6B کا سکہ جو ہے وہ پھر اس سے کم ڈارک ہوگا۔ اسی طرح چلتے آئیں تو 2B کا جو سکہ ہے وہ 3B کے سکے سے کم ڈارک ہوگا، پھر B کا اس سے لائٹ ہوگا، HB کا اور لائٹ، اور F کا اس سے بھی زیادہ لائٹ، اور یوں آپ دیکھیں کہ پھر H سیریز کا F سے بھی زیادہ لائٹ ہوگا، پھر 2H 3H 4H اینڈ سو آن اپ ٹو 9H۔ تو آپ دیکھیں 9H کی جو پینسل ہوگی اس کا سکہ بہت ہارڈ ہوگا اور بہت ہی زیادہ لائٹ لکھے گا۔ ان کا استعمال ڈراؤس مین کرتے ہیں نقشے وغیرہ بنانے میں، یا انجینئرنگ میں ڈرائنگ کے لیے ان مختلف پینسلز کا مختلف استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ کے لیے ہینڈ رائٹنگ میں جو بیسٹ پینسل ہے وہ ہے یہ 2B کی پینسل، یعنی آپ نے 2B کی پینسل لینی ہے۔ اس کا سکہ جو ہے وہ درمیانہ ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ ڈارک نہ ہی بہت زیادہ لائٹ، اور 2B کی پینسل جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی ہے یہ 2B کی پینسل ہوتی ہے۔ تو یہ پینسل آپ نے لینی ہے جس پر یہاں 2B لکھا ہو، یہ پینسل آپ کے لیے بہتر ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو یہ پینسل اویلیبل نہ ہو اپنے قریب کی مارکیٹ میں تو پھر آپ کوئی بھی پینسل استعمال کر سکتے ہیں، اس میں زیادہ بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ نرسری سے 4 کلاس تک یہ جو بچے ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ پینسل ہی استعمال کریں اردو خوش خطی سیکھنے کے لیے، لیکن 5 کلاس سے آن ورڈ جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایسا اردو کا پین، یعنی جس کی نب پر کٹ لگا ہوتا ہے قلم کی طرح، اسے اردو قلم بھی کہتے ہیں، یہ مختلف کمپنیز کا ہوتا ہے، آپ کسی اور کمپنی کا بھی خرید سکتے ہیں، بہرحال اس کی نب اسی طرح کی ہوگی، قلم کی طرح آگے سے اس کو کٹ لگا ہوگا۔ تو 5 کلاس اور اس سے بڑی کلاسز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ یہ پین استعمال کریں اردو کی خوش خطی سیکھنے کے لیے۔ تو اردو کا پین ہم اس طرح پکڑیں گے جس طرح پینسل کو پکڑا ہے، لیکن اس کو پینسل کی طرح یہاں اس طرح رکھنے کی بجائے ہم اسے اس طرح رکھیں گے۔ یہ ہم اپنے پہلے لیکچر میں سیکھ چکے ہیں کہ اردو لکھنے کے لیے ہم قلم کو یا اردو والے پین کو اس اینگل پر رکھیں گے تو ہی صحیح اردو لکھ سکیں گے۔ تو آپ نے اسی طرح اس کو رکھ کر یہاں پر اس کو چلانا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جو نیچے حروف ہیں ان کے اوپر آپ نے اس کو ان حروف پر یوں چلانا ہے۔ یہ دیکھیں
آپ نے بھی اس طرح سلو بالکل لکھنا ہے، پین سے بھی تیزی سے نہیں لکھنا۔ اب ہم نقطے کے لیے یوں ترچھا، تو یہ آپ نے دیکھا کہ اس پین کا جو سائز ہے، اس کی جو نب کا کٹ ہے، اس کے مطابق یہ حروف کے سائز رکھے گئے ہیں تاکہ اگر آپ اس پین سے لکھیں تو وہ بالکل ایکوریٹ اس کے اوپر لکھا جا سکے۔